اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ داڑھی کا خط کروانا یا اس کی کانٹ چھانٹ کا حکم دین میں ہے، جائز ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ داڑھی مرد مٹھی رکھے۔ نبی الاسلام کی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مبارک داڑھی نیچرلی مٹھی تھی، جس طرح آپ دیکھیں میرے چند ایک بال ہی زیادہ ہیں، مجھے تو کاٹنے کی ضرورت کبھی پڑی نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے کبھی داڑھی کاٹی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ دائیں بائیں سے داڑھی کو کاٹتے تھے، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ صحیح روایت وہی ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی ہے ہی نہر تک تھی، جو شمائل ترمذی کتاب میں موجود ہے۔ تو داڑھی مٹھی رکھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی مٹھی سے چھوٹی رکھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن سنت والا ثواب اس کو نہیں ہوگا۔ البتہ وہ گناہگار نہیں ہوگا کہ ایٹ لیسٹ جو قرآن کا حکم تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان نے یہ اللہ کو کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ تو جو تخلیق بدلنے والا معاملہ تھا قرآن کے حکم کے تحت جو حرام ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے تو آپ بچ گئے۔ البتہ مٹھی داڑھی رکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رہا خط کروانا، تو ظاہر ہے جب چھوٹی داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو خط بھی کروا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی داڑھی جو داڑھ پہ بال اگتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ رخسار کے جو بال بعض لوگوں کے یہاں نکل آتے ہیں وہ داڑھی میں نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی تابعی سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ یہ والے بال بھی صاف کرتے تھے، یہاں پہ ان کے بال زیادہ تھے، لہذا یہ والے بال یا یہاں پہ جو گلے پہ بال آ جاتے ہیں یہ بھی آپ صاف کر سکتے ہیں، وہ داڑھی میں نہیں آتے۔ باقی داڑھی کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت کہنا ہے اے اللہ اپنے رزاق ہونے کے صدقے مجھے رزق عطا فرما، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء کا تو حوالہ دیا جا سکتا ہے نا، بلکہ سنت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ جو صحیح وسیلے کی فارمز ہیں نا، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ وسیلے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ثابت ہے۔ ابو داؤد میں جو روایت ہے وہ تو کمزور ہے، جس کی وجہ سے بعض علماء عرب نے کہا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے الگ سے کتاب لکھی ہے الادب المفرد، جس میں انہوں نے اس قسم کے جتنے آداب ہیں نا ان سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں وہ 2 تابعین کا ایک صحابی کے ہاتھ چومنا، سلمہ ابن اکوا کا، اور 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا، وہ بھی ثابت ہے۔ اسی الادب المفرد کے اندر موجود ہے بخاری کی سند کے اوپر، جو صحیح بخاری میں کم از کم 12 حدیثیں اسی سند کے اوپر ہیں، کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ یہ حدیثیں نہ بھی ہوتی تب بھی مسلمانوں کا عملی تواتر، اجماع امت، نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ مردے کو قبلہ رخ قبر میں لٹانا چاہیے۔ ضعیف روایتیں ہیں، صحیح روایت کوئی نہیں ہے، لیکن روایت کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑی چیز ہمارے پاس اجماع امت موجود ہے، نسل در نسل عملی تواتر مسلمانوں کا۔ اجماع امت کا ہونا یہ حدیث سے بڑی دلیل ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی دلیل بھی تو اجماع امت ہے۔ ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا، نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے، لہذا اجماع امت ہے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے اوپر۔ بعض سلفی وہابی علماء کا یہ کہنا، اور یہ وہابی علماء سعودیہ کے، پاکستان کے جو اہل حدیث علماء ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں، بلکہ انہوں نے علماء عرب کا رد کیا۔ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے اعتبار سے ہمارے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کہ جو اہل حدیث علماء ہیں نا، یہ زیادہ ان کی علمی اپروچ ہے ایز کمپیئر ٹو علماء عرب کے۔ انہوں نے کئی سنتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں فرض نماز کے بعد وہ بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہتے، وہ استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور اللہم انت السلام۔ وہاں آپ کو جو مسجد میں اذکار کے بینر لگے ہیں وہ نظر آئیں گے نا، ان میں آپ کو اللہ اکبر کا ذکر ہی نہیں نظر آئے گا جو بخاری مسلم میں ہے۔
حالانکہ مشکات میں فرض نماز کے بعد جو اذکار والا چیپٹر ہے پہلی جلد میں پہلا ذکر یہی لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں. علماء عرب کو دکھائیں وہ اس کی باطل تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تکبیر سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے. بھئی کسی عربی ڈکشنری میں تکبیر استغفر اللہ کو نہیں کہتے. تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں. استغفر اللہ کو استغفار کہا جاتا ہے. تحمید الحمدللہ کو کہا جاتا ہے. اور تکبیر اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے. اور تحمید اور تمجید اور تحلیل یہ ساری ٹرم, تحلیل کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کو. یہ ٹرمز ہیں. اب خام خواہ کوئی ضد میں آ جائے لادہ بات ہے. پھر ہمارے پاس پھکا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے, اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے, آپ نے یہ عمل جاری رکھا. بیسیکلی بنو امیہ تکبیرات چھوڑ چکے تھے نا, تو حضرت ابو ہریرہ ان کو سکھا رہے تھے کہ یہ تم نے بدعت شروع کی ہے. تو کیا کوئی نماز استغفر اللہ کہہ کے شروع کرتا ہے یا اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتا ہے؟ تو اللہ اکبر ہی تکبیر کو کہا جاتا ہے. تو یہ علماء عرب کے ساتھ یہ مسئلے جڑے ہوئے ہیں. تسبیح کے معاملے میں بھی بعض سلفی علماء جو ہے اسے بدعت کہتے ہیں. تسبیح ہمارے سلف سے ثابت ہے, یہ ایک انسٹرومنٹ ہے. جس طرح صحابہ کرام نے تو بخاری مسلم نہیں نہ لکھی, یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں. اس طرح تسبیح ہو, الیکٹرانک کاؤنٹر ہو. ویسے تو اب وہاں پہ تسبیحیں بکتی ہیں, سارے سخت نہیں ہیں. اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو جو اشیاء نقصان دیتی ہیں وہ حرام کیوں نہیں؟ جیسے ٹھنڈے مشروبات. جو حلال چیز ہے نا جی, اس کو تو میں حرام نہیں کر سکتا. سگریٹ کو اس لیے کہا کہ اس میں ہے ہی نقصان ہے. ٹھنڈے پانی میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پیاس بھی بجھ سکتی ہے. یہ تو نہیں کہ کبھی کبھار کو ٹھنڈا پانی پی لے تو وہ بیمار ہو جائے گا. لیکن سگریٹ کو کبھی کبھار بھی پیے گا, وہ سگریٹ ہے ہی نقصان دہ, وہ اپنی اصل میں نقصان دہ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور رہا یہ جو آپ نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے, تو بالکل میں نے تو یہاں ویڈیوز میں کہا ہے کہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو نمک زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. شوگر کے مریض کو چینی زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. جس کے ٹونسز نکلے ہوئے ہیں اسے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے. میرے تو ٹونسز نہیں نکلے ہوئے, لیکن ظاہر ہے میں اب دعوت کے کام سے وابستہ ہوں, تو میں تو ٹھنڈا پانی گرمیوں میں نہیں پیتا, میں گرم پانی استعمال کرتا ہوں. اور کچھ عرصہ آپ کریں, آپ کو عادت پڑ جائے گی. میرے آفس کے ایک کلیگ, باقی لوگ تو چائے کی پیالی میں 1 چمچ ڈالتے تھے نا, تو وہ 2 بعض اوقات 3 چمچ ڈالا کرتے تھے. اچھا, میں نے کبھی آفس کے اندر چائے نہیں پی, کیونکہ میں یہ پاؤڈر والے دودھ کی چائے نہیں پیتا, مجھے اچھی نہیں لگتی. کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں کبھی دودھ والی دودھ پتی مل جائے, اس لیے آپ کو یہاں پہ دودھ پتی ہی ملتی ہے. تو وہ اللہ کا کرنا ہوا, تقریباً 45 ایئرس کی ایج میں انہیں شوگر ہوگی. تو اب چائے وہ شوقین ہے پینے کے, وہ چینی نہیں ڈالتے تھے. کہتے ہیں یار مجھے 1 ہفتہ فیل ہوا ہے, اب مجھے کوئی چینی والی چائے دینا تو میں 1 سے زیادہ گھونٹ اس کا بھار ہی نہیں سکتا, کیونکہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. یہ اللہ نے ایسا رکھا ہے. میں نے جب نیا گرم پانی پینا شروع کیا تھا نا, تو پانی کا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا. لگتا تھا کہ کوئی تیل پی رہا ہوں اور پیاس میری نہیں بجھے گی. لیکن یہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل ایک سوچ ہوتی ہے. ادروائز پانی جب اندر گیا تو وہ پیاس بجھائے گا, چاہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے, اس نے پیاس بجھانی ہے, کیونکہ پانی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی بھی ہے. آپ چاہے ٹھنڈی روٹی کھائیں چاہے گرم روٹی کھائیں, اس نے آپ کا پیٹ بھرنا ہی بھرنا ہے. تو شروع میں مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا, اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پانی پیوں گا تو میری پیاس نہیں بجھے گی. لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ واقعی پیاس تو کوئی نہیں لگتی گرم پینے کے بعد بھی. گرمیوں میں اگر آپ گرم پانی پیئیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو اس سے تو بہتر نہ ہی پیے بندہ. لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ڈیولپ ہو گیا, آپ کو مجھے ٹھنڈا پانی دے تو میں زبان پہ لگاؤں نا, میں وہ جو زبان پہ ہوتا ہے نا, وہ بھی میں نہیں کہتا کہ تھوڑا سا اندر لے جاؤں,
تھوک دوں گا کہ اپنے آپ کو عادی ہی نہیں کرنا گرم پانی. یہ چائنیز کی صحت کا راز ہی گرم پانی ہے. مفت گرم پانی انہوں نے ہر جگہ پہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. اپنی قوم کو انہوں نے اتنا گند ملا کھلانے کے باوجود بیماریوں سے بچا لیا ہوا ہے اس گرم پانی کی برکت سے. کیونکہ ٹیمپریچر جب جسم کے ساتھ میچ کر جائے گا تو آپ کے صحت والا ایشو ایڈریس ہو جائے گا. اگر کوئی مرد عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کا قیام ملتا ہے. عورت کیا کرے؟ عورت یہ کرے کہ اکیلے اپنی جماعت کروا لے. جس طرح امام نماز پڑھتا ہے ویسے پڑھ لے, اسے بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے. اکیلا بندہ بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اگر بات میں کسی جانور کی شکل والی انگوٹھی پہنی ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ نماز ہو جاتی ہے. انگوٹھی کے اوپر کتنا سارا وہ جانور بنا ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت چھوٹا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سب کے نزدیک اتنے چھوٹے جانور سے کچھ نہیں فرق پڑتا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے جی, مرد کے لیے جائز ہے. حدیث موجود ہے بخاری کے اندر. خود دیوبندی اور بریلوی علماء نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے منکرین حدیث کے مقابلے پر کہ مرد کے لیے جائز ہے. جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کی عمومی سنت جو ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ نبی الاسلام کا عمومی عمل یہ نہیں ہے. لیکن یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد اگلا باب پھر الگ باندھا ہے, اس کا عنوان رکھا ہے اس میں رخصت کا بیان. اور پھر وہ حدیث لے کے آئے جو بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لہٰذا امام ترمذی نے یہ بتایا کہ جو اما عائشہ کا قول ہے یہ عمومی عمل کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا نہیں جا سکتا, نبی الاسلام نے بھی کیا ہے. بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی. اصل مقصد ہے اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچانا, چاہے کھڑے ہو کر کریں چاہے بیٹھ کے. کیا حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد حسرتیں ختم ہو جائیں گی؟ حوض کوثر کے بعد جو پیاس کی شدت ہے نا میدان محشر کی, وہ ختم ہو جائے گی. اور جنت میں پہنچنے کے بعد پیاس بھی ختم ہو جائے گی. جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ بھی کمزوری ہے. ٹوائلٹ جانا بھی کمزوری ہے. جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے. بخاری مسلم میں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, سب کچھ ہضم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پیاس نہیں ہے تو پانی, دودھ, شہد پینے کا مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اللہ نے جنت میں ان نعمتوں کی لذت رکھ دی ہے. جنت میں انسان پیاس کی وجہ سے پانی یا یہ مشروب نہیں پیے گا, لذت کی وجہ سے پیے گا. اور جنت میں انسان کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا, لذت کی وجہ سے کھائے گا. اب اگر کوئی کہے جی جب تک بھوک نہ ہو کھانے کا مزہ نہیں آتا, نہیں سر, یہ دنیا کا مسئلہ ہے. جنت کی ڈائنامکس یہ الگ ہے, اس ذہن میں رکھیے گا. جنت میں رات نہیں ہے یار, جنت میں نیند نہیں ہے. دنیا میں انسان امیجن کر سکتا ہے کہ بغیر نیند کے انسان اگلا دن کیسے گزارے گا؟ نہیں کر سکتا. جنت کے تو صورتحال ہی ڈیفرنٹ ہے. کیا حضرت خالد بن ولید نے صحابی کو قتل کر کے ان کی بیوی سے بغیر عدت کے نکاح کیا؟ نہیں, یہ واقعہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں. اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہے. روزے کی حالت میں لوڈو یا کوئی اور گیم کھیل سکتے ہیں؟ ضرور کھیلیں جی, جوئے کے بغیر کھیلیں. تاش بھی کھیل لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاش کھیلنا کوئی گناہ تو نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی شرط نہیں لگاتا. لوڈو کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں نا پانسے پھینکنے والی, وہ جوئے کے پانسے ہوتے تھے. وہ تو میرے بھائی گھوڑ سواری سنت ہے, لیکن گھوڑ سواری کے اوپر بھی اگر آپ جوا لگا دیں گے تو یہ بھی گناہ بن جائے گا. اصل مرض ہے جوا. جس طرح آج کل لوگ یہ سنوکر کھیلنے کا بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے, جو ہارے گا پیسے دے گا, جوا ہے. ہاں, اگر پیسے آپ پہلے طے کر لیں کہ میں نے دینے ہیں یا آپ کے دوست نے دینے ہیں, خواہ کوئی بھی جیتے ہارے, تو چلو وقت گزارنے کے لیے سنوکر چلے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ضرور کھیلیں. کیا یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں, مولا علی سامنے موجود ہوں تو ہم ان سے دعا ضرور کروا لیں گے. آج کی ڈیٹ میں صرف لبئی کا یا علی یا لبئی کا یا حسین یا لبئی کا یا رسول اللہ کہیں گے. مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے.
یہ تو میں نے کئی ایک ٹاپکس اس پہ ہیں، شرک سے متعلقہ 10 دھوکے، آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ حنفیوں کی نماز کا طریقہ امام حنیفہ کی کس کتاب میں موجود ہے؟ یہ ان سے ہی جا کے پوچھیں جی بھائی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو حدیث کی کتابوں سے بات کرتے ہیں۔ باقی آپ ایک میرا لیکچر دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ پہلے یا امام بخاری پہلے، یہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ میں نے بڑی تفصیل ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ ہمیں دونوں اماموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان دونوں اماموں کی ان باتوں سے لینا دینا ہے جو نبی علیہ السلام سے یہ ثابت کر دیں، ادروائز ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ میرے والد کی جب وفات ہوئی تب مجھے نماز جنازہ کی دعا بھول گئی، تو اب میں ان کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، تکبیرات آپ نے کہہ دیں، دعا بھول بھی گئی، چند ایک کلمات آپ نے اس میں بول دیے ہیں، آپ نے صرف اللہم اغفر لحینا و میتنا اتنا بھی لفظ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہی بھولے ہوں گے نا، تو یا کوئی اور دعا بھی پڑھ لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنازہ ہو گیا، بے فکر ہے۔ باقی آپ نے قبر پہ پڑھنا ضرور پڑھیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے۔ اگر شرٹ کے اوپر کسی انسان یا جانور کی تصویر بنی ہو، انسان کی تصویر کیوں بنانی ہے بھائی؟ جانوروں کی تو چلے کوئی ٹیگ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، انسان کی کون سی تصویر ہے؟ اگر کوئی بہت بڑی تصویر بنی ہوئی ہے تو انسان کی تو اس طرح کی تصویر کی رسپیکٹ سے تو روکا گیا ہے، وہ پھر آپ نماز نہ پڑھیں۔ چھوٹے موٹے جو کوئی تھوڑے بہت بیج ہوتے ہیں یا کہیں سٹیکر ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ کھولنے اور اذان کا کوئی تعلق ہے؟ یہ تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی، اذان سے کوئی تعلق نہیں، اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ روزے کے لیے نہیں ہوتی۔ روزے کے لیے آپ نے کلاک کو فالو کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کو۔ ہاں، اگلے زمانوں میں جب گھڑیاں نہیں تھی تو اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا، اب ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ مسجد کی گھڑی کوئی اسٹینڈرڈ ٹائم ہے بھی ہے نہیں، اور دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بالکل ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ سوئی پہ سوئی چڑھے اور اللہ اکبر شروع کر دے، نہیں۔ آج کی ڈیٹ میں تو 10 سیکنڈ بھی کسی نے 5 سیکنڈ بھی اوپر کر لیے تو آپ کا روزہ گیا، اس لیے 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں۔ کیا نفلی طواف کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے؟ نہیں، نفلی طواف کے لیے تو احرام نہیں ہوتا، احرام تو ضروری ہوتا ہے عمرہ اور حج کی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ نفلی طواف تو آپ نے عام کپڑوں میں ہی کرنا ہے۔ اب چونکہ سعودی حکومت جو ہے نا، وہ احرام کے بغیر مطاف میں طواف نہیں کرنے دیتی، وہ کہتی ہے کہ جی جس نے عام طواف کرنا ہے نا، وہ اوپر کی منزل میں چلا جائے یا باہر والے پورشن میں، تو لوگ اپنا چکر چھوٹا کرنے کے لیے نا بغیر عمرے کی نیت کے احرام باندھ کے مطاف میں آ جاتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو عام حالت میں بھی یہ لباس پہنا ہے، ہم تو صرف احرام کے لیے پہنتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کا عام لباس بھی چادر اور تہمد ہوا کرتی تھی، کبھی کرتا اور تہمد۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح کو انتہائی مشکل کر دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، مشکل سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور آپ کے ماں باپ لا کے کسی بچی کی زندگی برباد کر دیں، تو یہ بہت نیکی کا کام وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی شادی نہیں کر رہے۔ اتنا آسان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تماشا لگا دیں آپ، استطاعت بھی ہونی چاہیے فیملی کو چلانے کی۔ اس کے باوجود اگر ڈیلے کرتے ہیں تو ماں باپ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں۔ شادی شدہ نوجوانوں کے لیے، غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے آپ لکھیں، میری ویڈیوز کھل جائیں گی۔ میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں، جو دکان کے مالک ہیں وہ کسی بھی چیز کا ریٹ بڑھ جائے تو پرانا ریٹ ہم سے زبردستی کروا، کیا لکھا ہوا ہے؟ نئے ریٹ کے اوپر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، پٹرول جو ہے پرانے ریٹ پہ ہی خریدا ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ بڑھاتی ہے تو وہ 12 بجے کے بعد کر نہیں دیتے، اور کم کر دے تو ان کو وہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ نے بھلے کتنے بھی ریٹ کا لیا ہے، بلیک مارکیٹنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یا آپ مارکیٹ سے یعنی سب کچھ اٹھا لیں، ذخیرہ اندوزی کر لیں اور پھر اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں۔ ہاں، اگر ریٹیل پرائس کوئی اس پہ لکھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چارج کرتا ہے تو آپ شکایت کریں کمپنی میں، اس سے بڑھ کر نہیں وہ کرتے۔ اگر پیچھے سے قیمت بڑھ گئی ہے اور اب وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اگر کمپنی یہ کہتی ہے
کہ اس طرح نہیں بڑھا سکتے پھر تو وہ جرم کر رہے ہیں، اور اگر کمپنی نے عام اجازت دی ہوئی ہے تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں. یہ اب آپ تحقیق خود ہی کر لیں. ہمارے ابو نے وفات سے پہلے کچھ رقم جمع کر کے رکھی ہوئی تھی جو ان کے پیر صاحب کے دربار کے لیے تھی، لیکن اب ہمارا دل نہیں کرتا. بالکل جی، چھوڑو پرے. قرآن میں تو آیا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر جائے نا، جو کہ فرض کی گئی تھی جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اگر وصیت اپنے مال میں کوئی شخص غلط کر گیا نا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت بھی بدل دو. ایت شاہی کوئی نہیں، اعتقامی غلط کہہ کے گیا. یہ تو قرآن کی روح سے بدلنا ہے آپ نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت بخش دے، جبکہ آپ علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین ہے، باقی امتوں کا کیا بنے گا؟ جی سب کا بنے گا، بے فکر رہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو تمام انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. ہاں، صرف انبیاء تک یہ شفاعت نہیں ہے. ہاں، شفاعت کا دروازہ نبی علیہ السلام کھولیں گے. اگر ایک شخص کافر کے گھر پیدا ہوتا ہے اور کافر ہی مر جاتا ہے کیونکہ اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو اس کا قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا؟ اگر اس تک واقعی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، صرف ایک اللہ کا مان لینا کافی ہے. باقی دعوت کس حوالے سے پہنچی، اس کو سمجھ آئی نہیں آئی، یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا. اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ میں نے اس مقدمے کو بیان کیا. یہ پورا مقدمہ ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے جسے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اگر والدین مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارا تیجا، چوتھا اور 40واں کروانا ہے اور ہماری قبریں بھی پکی کروانی ہے، جو مرضی کہتے رہے، آپ نے یہی کہنا ہے بڑی شاہی کوئی نہیں، تسی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں، دعائیں مغفرت کرنی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے ان کی طرف سے. ایصال ثواب ہے، قرآن پڑھ کے نہیں، صدقہ اور خیرات کر کے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. اور انہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیٹیوں کی قبر پکی نہیں کروائی ہے، آپ کا مرتبہ حضور کی بیٹیوں سے زیادہ ہو گیا. ڈراؤ انہوں نے، گستاخی دے فتوے لاؤ انہوں دے، مرنے تو پہلے ہی ڈر کے مرن. اس سی فوڈ از حلال اور حرام. سی فوڈ سارے کا سارا حلال ہے. جو آپ نے لکھا ہوا ہے کیکڑے کے بارے میں، جھینگے کے بارے میں، جی جو سی فوڈ ہے وہ حلال ہے. سی فوڈ وہ ہوتا ہے جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جائے. بعض تو فوراً مر جاتے ہیں نا، بعض تھوڑی دیر بعد مرتے ہیں. ویل مچھلی فوراً تو نہیں مرے گی لیکن مر جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ وہ سروائیو کر سکتی ہے، اس کے بعد نہیں. کیکڑا بھی تھوڑی دیر بعد مر جائے گا، اس لیے یہ سی فوڈ ہے. مگرمچھ میٹھے پانی کا جانور ہے، اندر بھی زندہ رہتا ہے باہر بھی زندہ رہتا ہے. کچھوا اندر بھی زندہ رہتا ہے باہر بھی زندہ رہتا ہے. سانپ اندر بھی زندہ رہتا ہے باہر بھی زندہ رہتا ہے. اس کو آپ پانی کے جانور نہیں کہیں گے، یعنی جو شریعت کی ٹرم میں جسے سی فوڈ یا پانی کا جانور کہا گیا. جو باہر نکالنے سے مر جائیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں. داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن ہم کلین شیو میں ہی رہیں تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں. یہ گناہ ہے کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی بے شک داڑھی رکھ لیں، داڑھی تو رکھنی ہے. مرد کے لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا کہ اس کے چہرے کی کھال چھپ جائے. سورہ النساء آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے تحت فرض ہے. داڑھی سنت نہیں ہے. ہاں، یہ جملہ چینج کریں، مٹھی داڑھی سنت ہے، داڑھی رکھنا مرد کے لیے فرض ہے. کم از کم اتنی کہ چہرے کی کھال چھپ جائے، کم از کم گناہ سے نکلے. یہ شیطانی عمل ہے کہ اپنی شکل کو عورتوں والی بنایا جائے. بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام؟ جس کے اندر پروڈکٹ سروسز ہوتی ہیں. بھئی اچھے کام کی سروس دے رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی نیٹ کیفے جہاں پہ بےہودگی کھلنی ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اگر آفس کی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں ضرور کریں، یہ آپ کو ہی بہتر پتہ ہوگا. اور جہاں حلال اور حرام مکس ہو وہاں پہ بھی بچنے میں عافیت ہے، لیکن وہاں وہ فتویٰ نہیں لگے گا. مثلا آپ LED بیچ رہے ہیں تو LEDs میں کوئی دینی پروگرام بھی دیکھ سکتا ہے اور کوئی شیطانی کام بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں LED کا کوئی قصور نہیں ہوگا. اس میں مجرم وہ ہے جو دیکھ رہا ہوگا.
اجتماعی اعتکاف کے آداب بتا دیں. اجتماعی اعتکاف کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اسلام میں اعتکاف انڈیویجول ہے، ہر ایک کا خیمہ لگنا ہے. حضور کی بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھتی تھیں، الگ الگ ان کے بھی خیمے لگتے تھے. لیکن بعض اوقات اجتماعی اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے خیمے نہیں لگتے یا پردے نہیں لگائے جاتے. جواز کی حد تک ہے، جس طرح حرمین میں وہاں نہیں پردے آپ لگا سکتے. باقی تو اعتکاف کے وہی آداب ہیں جو ہیں. سیروگیسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں اس کے اوپر میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق 10 کوسچنز میری ویڈیو ہے، اس میں نے بتایا اگر وہی مرد و عورت ہوں، کسی تیسری عورت یا مرد کی انوالومنٹ نہ ہو، تو آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. یہ میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں. شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ شب قدر تلاش کرو سے مراد کیا ہے؟ تلاش کرو سے مراد یہ ہے کہ آخری تاک راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھو، بس یہ ہے تلاش کرو. تلاش تو صحابہ سے بھی کوئی نہیں ہوئی. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کہتے ہیں کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی. البتہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اس رات کے بعد جب میں فجر کی نماز پڑھاؤں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، رات کو بارش ہوئی. فجر کے وقت مسجد نبوی کی جب چھت ٹپکی تو نبی الاسلام نماز پڑھا کر جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ چونکہ نیکڈ زمین کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اس وقت تو قلین نہیں تھے، زمین کے اوپر پیوڈ یعنی وہ لپائی ہوئی ہوتی تھی، تو مٹی کا نشان آپ کے ماتھے پہ لگ گیا. صحابہ کہتے ہیں پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ شب قدر تھی، لیکن فائدہ کوئی نہیں، تلاش نہیں ہوئی ہے. فجر کا وقت جب داخل ہو جائے تو شب قدر ختم ہو جاتی ہے. پالی کس طرح پالی کہ رات کو قیام کر لیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز بھی پڑھ لی، پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. جامع ترمذی میں جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. اگر آپ امام کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب ہے. اگرچہ افضل گھر میں پڑھنا ہے، لیکن جسے قرآن خود پڑھنا نہیں آتا یا اچھی تلاوت نہیں وہ کر سکتا، اس کے لیے بہتر یہی ہے جو میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں قرآن پیچھے دیکھ کے اس کو دل ہی دل میں پڑھتے جائیں، زبان سے نہیں، اور سنتے بھی جائیں ترجمے کے ساتھ. باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کو ڈر جاؤ یار، CCTV کیمرے لگے نا، کیڑا درخت ڈگیا، جھوٹے ہو. بے نمازی اور غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے. دنیاوی جو معاملات ہیں وہ اپنے آپ لے کے چل سکتے ہیں. رات 12 بجے سحری کر کے سو جاتا ہوں اور صبح فجر نہیں پڑھتا، کیا میرا روزہ صحیح ہے؟ روزہ تو ہو جائے گا لیکن فجر تو پڑھنی ہے بھائی. فجر کی نماز روزے سے زیادہ ضروری ہے، لیکن روزہ بھی الگ سے فرض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 12 بجے سو گئے تو یار کتنا سونا ہے، 6 بجے بھی اٹھو تو پڑھ سکتے ہو نا. اگر باپ بدکاری میں ملوث ہو تو اولاد کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی جی. سمجھائیں گے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. بہتر یہ کہ ماں کو انوالو کرے اور دعوت ہی دی جا سکتی ہے. وہ ہر شخص اپنے حالات بہتر سمجھتا ہے، میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں بھائی. دعا بھی کریں اللہ تعالی ہدایت دے، آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الف لام میم حضرت علی کو دیا تھا، اچھا علم عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ جو آپ نے الف والا علم لکھا ہے نا، یہ غم کو کہتے ہیں، تو اس لیے میں نے علم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم یعنی جھنڈا حضرت علی کو دیا تھا اس کا رنگ کون سا تھا، اور ہم کیا وہ اس کی نسبت سے گھر میں لگا سکتے؟ وہ میدان جنگ کا علم ہے. حضرت علی نے بھی کوفے میں اپنے گھر میں کوئی علم نہیں لگایا، نہ کوئی پنجہ لگایا، میدان جنگ میں. تو 2 طرح کے علم ہوتے تھے، سفید بھی ہوتا تھا، کالا بھی ہوتا تھا، دونوں علم. نبی الاسلام کی پگڑی کا کلر بھی کالا بھی سفید دونوں ثابت ہے.
کیا زنا قرض ہے؟ زنا کے بارے میں علم ہونے کے باوجود اس گناہ کی طرف رغبت کرنا لیکن بعد میں ملامت ہونا، کیا اس گناہ کے لیے کفارہ ہے؟ توبہ کریں جی بس، اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرض نہیں مجھے سمجھ آئی کیا مطلب ہے قرض کہنے کا؟ تو یہ لکھے نا، یہ لکھے نا آگے جو سوال ہے، مجھے بھی سمجھ آ گیا تھا، جو سوال ہوتا ہے وہ لکھا کرے، بٹوین دا ورڈز نہ لکھا کرے۔ کسی کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، اسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ اسلام میں مکافات عمل کوئی نہیں ہے۔ ہاں انسان کو اپنے گناہوں کی سزا ضرور مل سکتی ہے، کسی دوسرے کو یا اس کی اولاد کو اس کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ مکافات عمل اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی۔ بغیر ترجمہ کے حفظ قرآن، اگر کوئی طالب علم ترجمہ کے بغیر حفظ کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ ظاہر ہے اس اعتبار سے تو اہمیت ہے، قرآن اس کے سینے میں، کوئی شک نہیں، لیکن فضیلت اس وقت اس کو کامل حاصل ہوگی جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب اسے ترجمہ آتا ہوگا۔ لہذا جو جنت کے درجات کے حوالے سے ابو داؤد میں، حاکم میں روایتیں آئی ہیں حافظ قرآن کے لیے یا اس کے ماں باپ کی فضیلت، اس میں الفاظ ہے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ جاننے سے مراد صرف علم کی حد تک نہیں، عمل بھی کیا۔ اور ادھر اللہ معافی دے، حافظ جو کچھ کر دینے چھوڑ دو۔ تراویح پڑھانے کے لیے وقتی طور پہ داڑھی بڑھا لیتے ہیں اور بعد میں شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، جی یقین کریں ایسے ایسے حافظ ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ ترجمہ بھی پڑھیں، اچھی بات ہے، آپ کے قرآن علم میں آ گیا، اب اس سے آگے سٹیپ طے کریں۔ کیا ایسے مرد سے شادی کی جا سکتی ہے جس کی بچپن سے 2 سر اور 1 دھڑ ہو؟ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جی، ہم آپ کو کیوں منع کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بخاری میں لکھا ہے آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا میری مثل کوئی شے نہیں۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں آپ، حضرت عائشہ کے 5 عقیدے، اس میں میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ اپنی صورت پہ نہیں ہے، اس کی صورت پہ بنایا، وہ اس کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری حدیث ابن حبان میں موجود ہے، اور وہ یوں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو تھپڑ مارنے لگا یا تھپڑ مارا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پہ بنایا تھا، یعنی حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لہذا آدم کے چہرے کی رسپیکٹ ہے کہ اس پہ تھپڑ نہ مارا جائے، تو وہ اس کی صورت ہے، وہ اللہ کی صورت نہیں ہے، یہ اس کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں جا رہی، آدم کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اسی ویڈیو کو نا ایک ٹائٹل لگا کے اگلے دنوں اپلوڈ کیا، وہ اتنا اوپر چلا گیا، کلپ لاکھوں میں چلا گیا، کیا انسان اللہ کا ہم شکل ہے؟ یہ آپ لکھیں جا کے تو وہ کلپ کھلے گا۔ احادیث کے مطابق قرآن پہلے کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، جبکہ سورۃ البقرہ کی شروع میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، تو کتاب تو ہے نا میرے بھائی، کتاب سینوں میں ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ ریٹن فارم میں ہو، ریٹن فارم میں تھی، نبی علیہ السلام کو جتنی وحی ہوتی تھی آپ لکھواتے تھے، لہٰذا یہ بات جزوی طور پر تو درست ہے کہ ایک جگہ کتابی شکل میں نہیں تھی، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا، یہ تو بنو عباس کے دور میں کاغذ کی ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس آئی ہے، اس زمانے میں تو چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، ایک قرآن آپ کو رکھنے کے لیے پورا آپ کو ایک کمرہ چاہیے تھا، یہ تو بعد میں یہ کاغذ کی ٹیکنالوجی آئی ہے، تو یہ 2 گتوں کے درمیان آ گیا قرآن، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں تو ہو بھی نہیں سکتا تھا، مختلف جگہ پہ تھا، اس لیے صحابہ کرام اسے زبانی یاد رکھتے تھے، یہ پیچھے ریزن تھی، کاغذ نہیں تھا۔ آج بھی اگر کاغذ نہ ہوتا تو میجارٹی لوگ قرآن کو زبانی یاد رکھتے، یہ تو جب بیت الحکمہ بنایا ہارون رشید کے دور میں، کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئیں، کاغذ بنانے کی سند مسلمانوں کے پاس آ گئی، وہ رشیا سے ایک کوئی مجوسی خاندان تھا، وہ مسلمان ہوا، وہ کاغذ بناتے تھے، ان کو یہاں بلایا گیا، اس زمانے میں تو پھر پتہ ہے آپ کو، تو یہ جو ذکر ہے نا، اللہ نے کتاب تو نبی علیہ السلام کے سینے پہ نازل کی اور ریٹن فارم میں لکھوائی۔ کتاب اگر ریٹن فارم میں نہ بھی ہو تب بھی وہ کتاب ہی ہے، نبی علیہ السلام کے سینے میں، اور آپ نے آگے ٹرانسفر کی ان معنوں میں۔ اسی لیے ہر سال بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، اور ایک سال 2 دفعہ کیا، تو پھر حضرت فاطمہ کو حضور نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ
2 دفعہ آئے قرآن کا دورہ کرنے کے لیے. یہ کوئی تاکید ہے میرے لیے اس میں پوشیدہ, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے سال میں دنیا میں نہیں رہوں گا. اور وہی ہوا. اسی پہ یہ حضرت فاطمہ رو پڑی تھی نا. پھر آپ نے ان کو بتایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل البیت میں سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کر ملو گی. تو اس پہ وہ مسکرا پڑی تھی. کیا عزل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. اولاد میں وقفہ کرنا, یہ سب کچھ جائز ہے. وہ جو روایت ہے نا ایک مسلم کی کہ یہ قتل کرنا ہے, وہ منسوخ ہے ساری روایتیں. نبی اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. اس کے اوپر میرا مسئلہ 155 دیکھ لیں, الگ سے بھی کلپ ریکارڈ ہے. فیملی پلاننگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آ جائے گا. ہم نے سنا ہے بچپن سے کہ رمضان کے آخری جمعہ 4 سنتیں پڑھنے سے زندگی بھر کی نمازیں قضا ادا ہو جاتی ہیں. جی قضائے عمری. اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی خود فراڈ مانتے ہیں. تو اب تو کسی اور فراڈی سے سرٹیفائی کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنہوں نے خود فراڈ امت میں بدعت کی شکل میں داخل کیے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ساڑھے تو اتنے فراڈ ہے. ہاں, بار شریعت میں احمد بریلوی کے جو خلیفہ ہیں مفتی امجد علی, انہوں نے لکھا ہے کہ قضائے عمری کے نام پر جو جمعۃ الوداع والے دن 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ بدعت ہے, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. شکر ہے بریلویہ نے کوئی بدعت مانی ہے. تو باقی آپ توبہ کریں اور ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوٹ جائیں وہ قضا کریں. پرانی جو ہے توبہ سے معاف ہو جائے گی. جب مسجد کے اندر قبر ہو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی اگر نماز پڑھتے ہوئے سامنے قبر نہ ہو, یا سامنے قبر ہو اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنی ہو. جس طرح خانہ کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے تھے تو حضور نماز تو پڑھتے تھے نا. بت تو نکلوائے فتح مکہ کے بعد, چونکہ خانہ کعبے کی دیوار سترہ بن جاتی تھی تو اس لیے نماز ہو جاتی ہے. اور یہ میں مجبوراً کہہ رہا ہوں, ترغیب نہیں دلا رہا. ہاں, وہ تو مسلم میں حدیث ہے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو. لیکن اگر سامنے دیوار آ جائے پھر وہ قبر نہیں رہتی, وہ سترہ بن جاتا ہے. کیا سوشلسٹ تنظیموں کا رکن ہونا اسلام میں جائز ہے؟ ہماری جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا, سب کی کوئی نہ کوئی ایک ویژن تو ہے نا. جس طرح نون لیگ ہے, یہ کیپٹلزم کی طرف مائل ہے. ظاہر دنیا میں معیشت کے نظام ہے, اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ سوشلزم کی طرف مائل ہے, لیکن اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. ظاہر ہے سوشلزم سے مراد کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے, یہ معاشی نظام ہے جس کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. کیپٹلزم کی اپنی خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. اسلام ان دونوں کے درمیان ہے. ساری چیزیں سوشلزم والی بھی نہیں, ساری کیپٹلزم والی بھی نہیں. تو ٹھیک ہے آپ کوئی تنظیم جوائن کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر ہو, ریلیجن کے طور پر نہیں. دیکھیں چائنا جب تک سوشلزم کو پیور سینس میں لے کر چلتا رہا اس نے ترقی نہیں کی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس میں تڑکا لگایا کیپٹلزم کا, امریکہ کے ذریعے انہوں نے انڈسٹریز لگائی اپنے ملک میں, اور دیکھیں 30 سال میں وہ 90% لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر لے کے آ گئے. معجزہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے نا زندہ معجزہ, تو وہ آپ چائنا کو دیکھیں کہ 30 سال میں غریب ترین قوم دنیا کی, اور آبادی بھی ایسی کہ دنیا کا 5واں حصہ وہاں پہ رہ رہا ہے. یاد ہوگا بندے تھوڑے سے ترقی کر گئے سنگاپور کی طرح یا باقی جگہوں کی طرح. اتنی آبادی اور غربت سے انہوں نے نکال لیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیونزم میں, سوشلزم میں چند ایک چیزیں کمزوریاں ہیں, ان کو ہم اوور کم کریں گے, اور وہ انہوں نے کیپٹلزم کے ذریعے کیا, اور دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے. وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو لرن کیا, اس لیے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. باقی لوگوں کو چونکہ ہسٹری پتہ نہیں ہے, اس لیے لوگ آ کے نا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ابھی اگلے دن رمضان نشریات میں ہمارے ایک بھائی ہیں, نام لیے بغیر میں پھر وہ کلپنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ, تو وہ مجھے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی چائنا کے پاس کون سا ایسا اسلحہ تھا کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے امریکہ کے مقابلے کے اوپر. میں جب بتا رہا تھا بھائی جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے, سائنس میں ترقی نہیں کرتے, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ ادھر آ کے 25 کروڑ کو بھی مار کے چلے جائیں گے. اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چند ہزار کے پیچھے ساروں کو مروا دینا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں ہے
کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی، پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نارمز کے ذریعے لے کے معاملے کو چلنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں جی IMF قرضہ منگے تھے، کہو آیا جے غوری، تو اوقات بات کرو کرنے والی. تو کہہ رہے چائنا کیسے اوپر آ گیا. بھائی چائنا کو امریکہ ہی اوپر لے کے آیا. پچھلے 300 سال میں دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ثابت کیا ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے گریٹ برٹن سے، اور اس آزادی میں بھی فرانس نے کردار ادا کیا تھا. فرانس نے اپنی جنگ کا بدلہ لیا تھا. فرانس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی تھی گریٹ برٹن سے. تو جب یہ فریڈم کی سٹرگل شروع ہوئی امریکہ میں تو فرانس نے امریکہ کی مدد کی، اور یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو آپ کو نظر آتا ہے نا امریکہ کا، یہ فرانس نے گفٹ کیا ہوا ہے ان کو. خیر امریکہ کیا وہ اس نے آزادی کیا حاصل کی، وہ تو پھر آج تک سپر پاور ہے. 1776 سے لے کے 1776 اور آج 2024. پھر اللہ نے ان کو ریسورسز بھی ایسے دیے ہیں، پھر دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، وہاں کو پہنچ بھی نہیں سکتا، بالکل دور سمندروں میں. وہ جہاں چاہے اپنے اڈے بنا لیتے ہیں، ادھر پہنچنے کے لیے کون پہنچے. تو جتنی ترقی ہوئی ہے ان پچھلے آپ کو 250-300 سال میں، امریکہ اس کے پیچھے جی، سیدھی سی بات ہے. سائیں وہ ہیں جی، وہ ہے سپر پاور، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ورلڈ وار 2 امریکہ نے جتوائی ہے. تو ہمارے بھائی وہ کہہ رہے تھے جی چائنا کہاں سے ترقی، اور چائنا بھائی امریکہ کا حامی تھا ورلڈ وار 2 میں. یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس، سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائیڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہیں، UK اور فرانس، اور ایک امریکہ. یہ 5 ہیں. یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہیں، سمجھ لیں آپ. ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے، چاہے ہمیں برا لگے، سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. پھر جیت لو، محنت بھی نہیں کریں گے، ہم جیتیں گے کیونکہ ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. اور بھائی اللہ تو نہیں یہ کہتا. اللہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں تقدیر پھر بھی غالب آ سکتی ہے امتحان کے طور پر، جو آپ کوشش کریں نہ ملے. جو مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. سب کچھ ٹھیک تھا، رزلٹ میرے حق میں نہیں آیا، اللہ کی مرضی. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ مثال دے رہے ہیں جی جاپان. بھائی جاپان کی ساری ترقی امریکہ نے کروائی ہے، اور جاپان ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی ترقی یافتہ ملک تھا. پرل ہاربر کے اوپر جب حملہ کیا انہوں نے دیکھا اس زمانے میں ان کے پاس کتنے جہاز تھے. ٹوئٹا کار اس وقت امریکہ جاپان سے لیتا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے. ٹوئٹا دنیا پہ چھائی ہوئی تھی. ہونڈا تو بعد میں آئی نا، جب ورلڈ وار 2 میں غربت آ گئی اور لوگ کار افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہونڈا نام کا حضرت ہونڈا تھے، ایک ان کا نام تھا ہونڈا. حضرت ہونڈا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے گاڑیاں تو نہیں، اس نے پرانے انجن جو ہے وہ موٹر بائکس میں لگا کے، تو سائیکل کو موٹر بائک بنا کے، تو اس طرح سلسلہ پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں بنانی شروع کی. آج حضرت ہونڈا کا فیض پوری دنیا میں ہے. حضرت ٹوئٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو جاپان تو اس وقت بھی ترقی کر گیا تھا. پاکستان نے تو آج تک ترقی کی نہیں نا. ترقی کے بعد ان پہ زوال آیا جو ورلڈ وار 2 میں وہ جنگ ہارے. لیکن چونکہ ان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے، پھر دنیا کی ہمدردی ان کی طرف ہوئی. پھر تھوڑی سی اشک پوشی کی امریکہ نے بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چلے میں آپ کو فنڈ کروں گا. پھر جاپان کو انہوں نے قرضہ دیا، اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی قرضہ دیا ہوا جاپان کو. آپ کو پتہ ہے جاپان بالکل ہی رہ گیا تھا نا، تو پاکستان نے قرضہ دیا تھا جاپان کو. آج تک ہم فخری بتاتے ہیں، بس ہمارے پاس یہی ہے جی. ایمریٹس جو ہے وہ PIA نے لانچ کی تھی، اور PIA نے ادو کی تھی لانچ. ہوں کتنے جے پرانی گلا یاد کر کے رو. تو
جاپان میں ساری انویسٹمنٹ امریکہ نے کی، کرتے کرتے ترقی کر کے آج امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے وہ ٹیکنالوجی میں. تو بھائی وہی ہیں غوث وقت امریکہ ہے. ہاں پالیٹکس کا جرمنی، اللہ کے بندو، جرمنی تو دنیا میں ماڈرن جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کے پیچھے جرمنی ہے. خواہ وہ کیمسٹری کی فیلڈ میں ہو، میکینیکل کی فیلڈ میں ہو، ایٹامک انرجی کی فیلڈ میں ہو، اسپیس کی فیلڈ میں، سب کچھ جرمنی ٹاپ کے اوپر تھا. آئنسٹائن کہاں سے تھا؟ جرمنی سے تھا. امریکہ نے کتنے سائنٹسٹ امریکہ اور رشیا نے جرمن کے لیے تھے. اس لیے تو ہٹلر نے پوری دنیا کو آگے لگا لیا تھا. ان کی جو فضائیہ اس وقت کدھر پہنچی ہوئی تھی، تو ٹیکنالوجی تھی جرمنی کے پاس. ورلڈ وار 2 میں وہ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہار گئے. تو پھر جرمنی کا جو وزیر اعظم اس وقت بنا تھا، اس نے سب سے پہلے یورپ سے معافی مانگی، امریکہ سے جا کے معافی مانگی کہ یہ کھر دماغ ہمارے پہ مسلط ہوا تھا ہٹلر، اس کے گناہوں کی سزا ہماری عوام کو نہ دے. ہم اکٹھے رہتے ہیں، صلح کر کے آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ دوستی کریں. یورپین نے کہا ٹھیک ہے جی دوستی کریں گے، آپ کو قرضے بھی دیں گے. امریکہ نے آ کے جرمنی میں انڈسٹریز لگائی ہیں. آج دنیا میں 5 ٹاپ کے ملکوں میں جو اکانومی ہے اس میں جرمنی آ گیا ہے. پیچھے کون ہے؟ غوث وقت امریکہ. اسرائیل کے پیچھے کون؟ غوث وقت امریکہ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور نہ سو تہاڈی اوقات، ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو اس کے پیچھے لگایا، بعد میں وہاں ایک فرم ہائر کر لی کہ امریکہ سے ہماری دوستی کرا دو، اور اس کو ڈالرز پے کرنا شروع کر دیے. جو آتا ہے قوم کو نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلا جاتا ہے. پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹرک کے پیچھے لگا رہے ہیں. وہ صرف ان کو پتا ہے، جیسے انڈیا میں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں نا تو پاکستان کے خلاف کمپین چلے گی. پاکستان کے خلاف انڈیا کو کمپین چلانے کی ضرورت ہے؟ پاکستان تو اپنے بوجھ کے تلے خود دبا ہوا ہے. مرے ہوئے کو کس نے مار کے مردہ متھے لوانا ہے کہ بھائی کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا پہ جائے؟ انڈیا کا دماغ خراب ہے. ہم خود اپنے آپ کو مارنے کے لیے کافی ہیں. اور یہ میں درد کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں اڑا رہا، درد کے طور پر. ہم کوئی غلام ہے؟ جی آپ غلام ابن غلام ابن غلام ہے، بالکل غلام ہے، کوئی شک نہیں ہے. صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے غلامی کا ٹیگ آپ سے ہٹایا ہوا ہے. ادروائز بھائی جب امپائر دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتی ہے پھر امپائرز کی مرضی چلتی ہے. اس دفعہ چونکہ ایک تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا سٹائل کے ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد بجائے یہ کہ امریکہ، یو کے، چائنا، فرانس اور رشیا پوری دنیا کو بانٹ لیتے ہیں کہ جی ہندوستان آپ لے لیں، فلاں ہم لے لیں. اس دفعہ ان کا نہیں یار، ان کو آزادی دو آزادی. اوپر ہم ہوں گے، نیچے یہ اپنی بنا لیں جو کچھ کرنا ہے. اوورال اقوام متحدہ ہماری ہوگی. اس لیے دیکھیں ویٹو پاور 5 کو ہے، انڈیا کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھ سے اگر پوچھا جائے نا 6 نمبر پہ اگر کوئی ویٹو پاور کا حقدار ہے تو انڈیا ہے. دنیا کی 5واں حصہ آبادی کا انڈیا میں. اور آپ کو اب میں بتاؤں آج کی فکر یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ گئی ہے. جی چائنا 1 ارب اور 48 کروڑ ہے، اور جو انڈیا ہے وہ اس کو کراس کر چکا ہے، 49 ہے یا 1.5 ارب کے قریب. تو دنیا کا سب سے بڑا ملک اسے ویٹو پاور نہیں وہ دے رہے. ہم خوش ہیں ساڈی وے نال، وہ تہاڈی کی اوقات ہے تہاڈی وے نال نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں، ان کو ہم کدھر ویٹو پاور دیں؟ ان کو تو ہم نے آزاد کیا تھا، ملکہ عالیہ نے ہمیں آزاد کیا تھا. ہاں جی 15 اگست کو یا 14 اگست کو 1947 میں آزادی کس نے دی ہوئی ہے؟ یو کے نے دی ہے. اسی لیے ان کی ملکہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس، یہاں پہ صدر یو بھی لیے پھرتے تھے. آج بھی مائی باپ وہی ہیں بھائی، انہی کی ریلوے لائنز ہیں، یہ ساری نہری نظام انہی کا چل رہا ہے، ان کا فیض جاری ہے. تو وہ رائٹ رکھتے ہیں دنیا کو رول کریں. انہوں نے ارن کی ہے یہ پاور، دنیا کو شکست دے کے. آج وہ اوپر بیٹھے ہوئے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں انہوں نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو چونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب قوموں یعنی نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بنے ہیں، اس لیے انہوں نے
اوور آل پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, کسی کو ویٹو پاور نہیں دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انڈیا جو مرضی کر لے, ویٹو پاور انہوں نے نہیں دینی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی انڈیا نے تو نہیں جنگ جیتی نا, جنگ تو ہم 5 ملکوں نے جیتی تھی, آپ تو ہمارے غلام ہو, ہم آپ کو ویٹو پاور کیوں دیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں مستقبل میں کبھی انصاف پر آ گئے تو یقیناً حق بنتا ہے, جو دنیا میں سب سے بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں بھی اوپر جا رہا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے, اور کئی ملکوں کا رائٹ بنتا ہے. ہم تو بہت نیچے آتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بہرحال یہ ہے ساری صورتحال, لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, بالکل رہیں جی. نوجوانوں کو آپ ان کا ذہن خراب کریں تاکہ وہ جا کے KFC اور میکڈونلڈ کو جا کے توڑیں, ان کے ابے ان کی ضمانتیں کراتے پھریں, پوری زندگی کے لیے ان پہ FIR کٹ جائے, وہ کوئی سرکاری نوکری نہ کر سکیں, باہر کے ملک جانا ہو ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ بن سکے. اور یہ وہ لوگ صوفوں میں بیٹھ کے آپ کو درس دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزار لی ہوئی ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جو لیکچرز دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنے بجلی کے بل ادا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں لوگوں کے بچوں کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کر دو جی. وہ دیکھیں وہ KFC جو یہ میرپور میں توڑا ہے, نعرے ایسے مارے جسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا ہے, امریکہ کو فتح کر لیا ہے. وہ پان دیتا ہے, اپنا سر پان لیا جائے. تو ان لوگوں کو نہ تاریخ کا پتہ, نہ انہیں حقائق کا پتہ, بس ٹھیک ہے اپنی وشفل تھنکنگ میں. لیکن میں اللہ کا شکر ہے جس طرح دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا نا, کہ کسی کو جتنا مرضی برا لگے, حالانکہ وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی گستاخی سمجھ کے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. 5 مرڈر ٹائم تو میں بھگت چکا ہوں نا. تو اس طرح کے جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں نا, ان کے خلاف بولنا میرے لیے آسان ہے, کیونکہ میری جان ونریبل نہیں ہے. ہاں زیادہ ہوتا ہے کوئی گالی گلوچ کرے, کوئی اپنے آگے کومنٹس جھاڑ دے, کوئی کہہ دے کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا کوئی پولیٹیکل جماعت کوئی ٹرینڈ چلا دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لائف تو ونریبل نہیں ہوگی. میں نے تو اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے مولویوں سے پنگا لے کے. تو اس طرح کے لوگ بھی جو مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو, میں انہیں ریئلٹی بتاؤں گا کہ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. حقائق کی دنیا میں رہیں, خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. کیا پیشاب کے قطروں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں ہوتا. غسل کرتے ہوئے اگر کسی کے قطرے نکل جائیں تو شروع سے غسل نہیں شروع کرنا. وہ قطرے نکلنا آپ کے غسل کو نہیں توڑ رہا, وضو کو توڑ رہا ہے. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں اینڈ پہ آپ ایک دفعہ وضو کر لیا کریں. اگر غسل کے دوران کوئی قطرہ نکل گیا ہے یا ہوا خارج ہو گئی ہے تو اگرچہ غسل تو آپ کا اتر گیا ہے, لیکن ازائے وضو پہ جو پانی بہنے کے بعد اگر ہوا خارج ہوئی ہے, پیشاب کا قطرہ نکلا, تو وضو ٹوٹ جائے گا, غسل بہرحال ہو جائے گا. اس لیے اینڈ پہ ایک دفعہ وضو کر لیں. غسل کے بعد وضو کرنا, یہ میرا کلپ دیکھ لیں. کیا آئینہ کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے جی. یہ کوئی بت نہیں ہے, آپ کی اپنی شکل سامنے نظر آ رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نماز ہو جائے گی. اور آئینہ ستھرا بھی ہے. اگر آئینہ اتنا موٹا ہے, جو آج کل اتنا موٹا ہوتا ہے 1 انگلی کے برابر, جو مسجدوں میں لگے ہوئے, آپ باہر والے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے شیشہ ہے, اندر آپ کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو آپ اس سے نہیں لڑیں گے. لڑ کے بھی دیکھ لیں, آپ وہاں تک پہنچ ہی سکتے, شیشہ ہے درمیان میں. تو وہ ستھرا بھی ہے, اگرچہ آپ کو پار نظر آ رہا ہے. ویسے بھی آپ لکڑی جو سامنے رکھتے ہیں وہ لکڑی بس سامنے ہوتی ہے, بندہ تو سامنے آر بار وہ بھی نظر ہی آ رہا ہوتا ہے. کیا ہم ایک ہی ڈیزائن بنا کر 2 الگ الگ کسٹمر سے پیسے لے سکتے ہیں, وہ کسی کمپنی کا لوگو نہ ہو تو؟ اگر تو قانوناً یہ جرم نہیں ہے اور وہ کمپنیز بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. اور ادروائز اگر آپ ان کو یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ جی یہ ڈیزائن آپ کے لیے خاص ہے اور میں نے ڈیزائن کیا ہے, اور کل کو دوسری کمپنی کا بھی نکلا ہے, تو پھر وہ تو آپ کی انٹرپریٹ کریں تو بالکل ٹھیک ہے. کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سید کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے, ان کے لیے خمس ہے, بیت المال میں 5واں حصہ مقرر کیا گیا. آج کل تو آلموسٹ آبسلیٹ ہو چکا ہے, اہل تشیع کے ہاں خمس جمع کیا جاتا ہے. سید کا احترام لازمی ہے, احترام تو ہر انسان کا کرنا چاہیے. باقی سید اگر کام اچھے کر رہے ہیں تو ضرور احترام کریں, لیکن اگر وہ سوٹیں لگا رہے ہیں تو آپ ان کو لائٹر نہیں پیش کر سکتے کہ شاہ جی لاؤ سوٹا, تو کوئی طریقہ نہیں. یہ تھوڑا احترام ہے, ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد,
ایسی کوئی حدیث ہے کہ امت میں اختلاف کے وقت بڑے گروہ کا ساتھ دو؟ اگر ایسا ہے تو کیا بڑا گروہ حنفی؟ نہیں، بڑا گروہ نہیں ہے، عظیم گروہ کی بات ہوئی ہے. بڑا گروہ تو بھائی کوفیوں کا تھا، بلکہ کوفی بھی نہیں کہنا چاہیے، بنو امیہ کا تھا. حسینی تو بڑے تھوڑے تھے اس زمانے میں. بڑا ہونا دلیل نہیں ہے. فوت شدہ نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معافی مانگے اور آندہ سے جو ساتھ ساتھ فوت ہوتی ہیں وہ قضا کرتے جائیں. قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. وظائف پڑھنے کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ جنات وغیرہ کے لیے رقیہ کرنا جی جائز ہے اگر کوئی شرکی الفاظ نہ ہو. علم العداد بھی درست ہے لینگویج کے طور پہ، تعویذ نہیں لکھ سکتے ان کا. لینگویج تو ہے علم العداد کی. علم العداد لکھیں میری ویڈیو کھل جائے گی، تعویذ لکھیں تب بھی کھل جائے گی. کسی مجبور شخص کو بغیر بتائے صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ جی بغیر بتائے دینے چاہیے. زکوٰۃ، صدقہ، کوئی بھی چیز ہے بتانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، نہ بتانا ضروری ہے. قرآن میں تو ہے کہ احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو. یہ ویسے ہی پبلک مشہور ہے کہ بتانا ضروری ہے، نہ بتانا ضروری ہے، بشرطے کہ اس پہ لگتا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا قیامت کے روز انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ یہ جعلی بات ہے جی، باپ کے نام سے پکارا جائے گا. اور امام بخاری نے باقاعدہ بخاری میں باب باندھا ہے اس بات کے رد میں. وہ حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں آئے، یہ اس کے لیے. اس حدیث سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ فلاں بن فلاں کا مطلب ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کیونکہ عرب کے اندر فلاں بن فلاں باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. کیا کسٹمر کو ٹوکن والے پینٹ کا مشورہ دینا چاہیے کیونکہ اس میں لیبر کا؟ یہ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جو پینٹ کار ہوتا ہے اس کو ٹوکن مل جاتا ہے. دیکھیں اگر کوالٹی ٹھیک ہے تو مشورہ ضرور دیں، اور اگر کوالٹی کمپرومائز ہے تو بالکل مشورہ نہ دیں. بخاری مسلم حدیث ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے کرو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے خرچ کر کے اس قسم کا پینٹ لگوانا ہے تو ضرور لگوائیں اور دوسروں کو مشورہ بھی دیں، اور اگر وہ پینٹ ٹھیک نہیں ہے تو نہ مشورہ دیں. مجھے نہیں پتا اس کی کیا حیثیت ہے. اب دیکھی اتنی اچھی جو کمپنی ہے پینٹ کی، انہوں نے بھی ٹوکن ڈالنے شروع کر دیے. کیا کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے شیطان جھولے لیتا ہے؟ جی حنفیوں کا شیطان لیتا ہوگا. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ اگر آپ مصلی چھوڑ دیں تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کونا موڑ کے رکھنا ہے. حنفیوں کا شیطان جو ہے مسواک ایک بالی سے زیادہ ہو جائے اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی یہ آپ بات. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ عید والے دن روزہ رکھ لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کام بھی کرتا ہو. یہ شیطان بڑے کام کرتا ہے. توبہ توبہ توبہ. جمعے والے دن جھوٹی روایتیں یہ شیطان بیان کرتا ہے انسانی شکل میں آ کے ممبروں کے اوپر. ہاں نہیں بتاتا آپ کو کہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا ہے. تو یہ کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا، جو روایت موجود ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں، خود سے بنا لی. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ حنفیوں کی مسجد ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز نہ پڑھو، کہیں اور جا کے پڑھو. تو بس ٹھیک ہے، اس کان سے سنیں اسی سے نکال دیں. زبردستی تو نہیں آپ سے کر سکتے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دے دیں یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے. سمپل، اور کوئی طریقہ ہی نہیں. قابو آ جائیں گے. دیکھیں کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے مولویوں کا. آج کل تو بالکل سہمے ہوئے ہیں. حافظ صاحب کا ڈنڈا بہت تیز ہے جی، سیدھی سی بات ہے. کدھر گئے جو تھوڑے ترنے دینے والے یہ وہ سارا کچھ سب ٹھپے گئے جے. سارا دا عشق دا نشہ لے گیا. اگر انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا نا، یہ جڑا والا جو انہوں نے چرچ جلائے تھے، اس کے بعد سے بالکل ڈنڈا ان کے اوپر ہے. اشرا واقعہ جو ہوا وہ جتنے وہاں کھڑے تھے نا سارے اندر ہیں. اس وقت اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ٹائم ان کو اپنا تماشا لگانے دیں، بعد میں پھر ایک ایک کو ڈھونڈ کے نا اندر کرو. بالکل. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے مکمل کر دیا ہے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو
یہاں ممبر پہ آنے سے پہلے آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, انڈیا کے مسلمان, کشمیر میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کی مسلمان پرسی کی زندگی گزار رہے, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.